بھارتی فضائیہ کے مطابق بھارتی لڑاکا طیارہ تیجاز ملکی دفاع کے قابل نہیں ہے۔ بھارتی فضائیہ کا کہنا ہے کہ تیجاز لڑاکا طیارہ دنیا کے باقی سنگل انجن لڑاکا طیاروں خاص طور پر F-16 اور 39 گریپن سے بھی بہت پیچھے ہے، جبکہ طیارے کی دیکھ بھال کا خرچہ بھی ان طیاروں سے زیادہ ہے۔ حال تیجس بھارت کا ایک ایسا پروگرام ہے جسے سن 1980 میں شروع کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد مستقبل میں بھارت کے پرانے لڑاکا طیاروں خاص طور پر MiG-21 کو ریٹائر کر کے ان کی جگہ تیجاز لڑاکا طیاروں کو فضائیہ میں شامل کرنا تھا۔ اس کے علاوہ بھارت اپنی نیوی کے لیے بھی یہ طیارے بنانا چاہتا تھا، مگر 35 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد صرف 5 طیارے ہی بن پائے، اور وہ بھی 4th جنریشن کے طیاروں سے بہت پیچھے ہیں۔ حال تیجس کو نہ صرف بھارتی فضائیہ نے لینے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ حال ہی میں بھارتی نیوی نے بھی اسے ناقابل استعمال قرار دے دیا ہے اور اس کو انتہائی ناقص قرار دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کو ان طیاروں کے لیے کوئی خریدار بھی نہیں مل سکا۔ خریدار نہ ملنے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ طیارہ جس فضائیہ اور نیوی کے لیے بنایا گیا تھا وہی اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے میں کوئی ملک کیسے اسے خرید کر اپنے فضائیہ کے حوالے کر سکتا ہے؟ اطلاعات کے مطابق بھارت عنقریب ارجن MK1 جنگی ٹینک کے پروگرام کی طرح اس پروگرام کو بھی ختم کر سکتا ہے، جبکہ تیجاز MK2 کی پروڈکشن بھی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اور دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت اپنی ٹیکنالوجی استعمال کر کے بھی تیجاز MK2 تیار نہیں کر پائے گا۔ یاد رہے اس وقت بھارت ایک 5th جنریشن لڑاکا طیارہ بھی بنانے میں لگا ہوا ہے اور بھارت اس طیارے کو چند سالوں میں منظر عام پر لانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کو اس وقت MiG-21 طیاروں کو ریٹائر کر کے ان کی جگہ نئے سنگل انجن لڑاکا طیاروں کو فضائیہ میں شامل کرنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ MiG-21 بھارتی لڑاکا طیارے تیزی سے ناکارہ ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے انہیں اڑتے تابوت بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں ان طیاروں کی ریٹائرمنٹ کا وقت آن پہنچا ہے، جبکہ جن لڑاکا طیاروں نے ان کی جگہ آج سے کئی سال پہلے لے لینی تھی وہ لڑاکا طیارے بھارتی فضائیہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بھارت کسی مغربی ملک سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے جس کے مطابق وہ سنگل انجن اور کم خرچ 4th جنریشن طیارے دوسرے ملک سے مل کر ملکی سطح پر بنائے گا۔ بھارت امریکی ساختہ F-16 کے علاوہ سویڈن کے JAS 39 گریپن لڑاکا طیاروں کو میک ان انڈیا پروگرام کے تحت ملکی سطح پر بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ دونوں طیارے دنیا کے بہترین 4th جنریشن لڑاکا طیارے تصور کیے جاتے ہیں، مگر فی الحال اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ ان دونوں طیاروں میں سے کون سا طیارہ بھارت ملکی سطح پر تیار کرے گا۔ بھارت اپنے بنائے ہوئے تیجاز طیاروں کو اس وقت بھی پاکستان کے بنائے ہوئے JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں سے بہتر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر پاکستان نے JF-17 تھنڈر کو اپ گریڈ کر کے F-16 جیسا خطرناک اور جدید ترین بنا دیا ہے۔ اس وقت بلاک 1 طیاروں کو بلاک 2 پر تیزی سے اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد ان طیاروں میں زیادہ ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ جہاں تیجس کو اپنی فضائیہ نے ٹھکرا دیا ہے، وہاں پاکستانی ساختہ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے کے خریداروں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان ان طیاروں کو نہ صرف نائجیریا بلکہ بھارت کے دیرینہ دوست میانمار کو بھی فروخت کر رہا ہے۔ پاکستان کے اس پروجیکٹ کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس طیارے کے اب تک 4 ویریئنٹس بن چکے ہیں، جن میں سے 3 منظر عام پر آ چکے ہیں، جبکہ چوتھا یعنی بلاک 3 جلد منظر عام پر آ جائے گا۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ بلاک 3 اب تک کا سب سے جدید ترین اور 4.5 جنریشن کا لڑاکا طیارہ ہوگا، جو کہ F-16 طیاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ اس کے علاوہ اس طیارے کو اس قابل بنایا جائے گا کہ اسے نئی جنریشن کے میزائلوں سے بھی لیس کیا جا سکے گا۔ یہ طیارہ بھارت کے Su-30 MKI سے بھی زیادہ جدید ہوگا۔ اس کے علاوہ پاک فضائیہ نے JF-17B کے ایئر فریم کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ یہ طیارہ نہ صرف پائلٹس کو تربیت دینے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، بلکہ ایڈوانس کنفیگریشن کرنے کے بعد اسے صفحے اول کا لڑاکا طیارہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اس پروجیکٹ کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے
پاک فضائیہ نے JF-17 تھنڈر کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے JF-17 لڑاکا طیاروں کا ایک اسکواڈرن سمنگلی ایئر بیس پر تعینات کر دیا ہے۔ اس اسکواڈرن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے نہ صرف زمینی مشن سر انجام دینا ہوں گے بلکہ دشمن فضائیہ کے طیاروں کی دراندازی کو بھی روکنا ہوگا۔ سمنگلی ایئر بیس پر تعینات کیے جانے والے ان JF-17 لڑاکا طیاروں کو کم اور زیادہ فاصلے تک فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس کیا گیا ہے۔ ایک اسکواڈرن میں تقریباً 16 سے 18 طیارے ہوتے ہیں۔ پاک فضائیہ کی طرف سے ان طیاروں کی تعیناتی کا فیصلہ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ طیارے انتہائی اچھی صلاحیت کے طیارے ہیں، جیسے کہ ان طیاروں کی ذمہ داری پاک افغان بارڈر کی نگرانی کرنا ہے، مگر افغانستان کی طرف سے کس دشمن فضائیہ کے طیارہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر ان طیاروں کی تعیناتی کا فیصلہ امریکی ڈرون کو مار گرانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کو پاک فضائیہ کے چیف کی طرف سے یہ برابر کرایا گیا کہ ڈرون حملے بند نہ کیے گئے تو پاکستان یہ ڈرون مار گرا سکتا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ بہت جلد ایک نیا اور جدید ترین ڈرون بھی جسے کامرا میں تیار کیا جا رہا ہے اسی ایئر بیس پر تعینات کر سکتی ہے۔ یہ جدید ترین ڈرون جدید میزائلوں سے لیس ہوگا اور زیادہ وقت تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس ڈرون کو بنانے کا مقصد پاکستان کے بارڈر کی نگرانی کرنا ہے اور جہاں ضرورت پڑی وہاں میزائل حملہ کرنا ہے۔